إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام الأعمال الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواہ بخاری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا، سب کی التجاؤں کو سننے والا، بے قراروں کی بے قراری کو قرار دینے والا، بلا شبہ ایک اکیلی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے. وہی ذات ہے جو آسمان و زمین کے اندر ساری کائنات کی خیر خبر رکھنے والی ہے، سب کے مسئلوں کو دیکھ لینے والی ہے اور ان کی مصلحت کے حساب سے ان کو حل کر دینے والی ہے. یقینی طور پر وہی ہے جو ذرات سے لے کر جبریل تک ان کی روزیوں کا انتظام، ان کے مسائل کا حل اور ان کی موت کے بعد آنے والے حالات کے لیے جو راہیں ان کو سجھانے والا اور ان کو راستہ دکھانے والا یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. وہی ہے من یہدی اللہ فلا مضل لہ. اگر وہ کسی کو ہدایت دے تو پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو جس کی وہ گمراہی کا فیصلہ کر لے بس اسے ساری کائنات مل کر ہدایت نہیں دے سکی. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری کائنات کے دل ہیں، وہ ان کو دلوں کو جدھر چاہے وہ ادھر پلٹ دیتا ہے. وہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کا پلٹا دینے والا ہے. اور بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں ان پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایام، یہ حج کے مہینے، حجاج بیت اللہ الحرام کے اندر جمع ہو رہے ہیں اور اسلام کے اہم فریضے کو انجام دینے کے لیے وہ سب نکلے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا مال اس کے اندر خرچ ہوتا ہے، بہت زیادہ مال بھی لگتا ہے اور جان بھی لگتی ہے. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں وہ کچھ ان کو بہت بدرجے جہاں اس سے زیادہ بڑھا کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عنقریب عطا کرنے والا ہے. فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ، یعنی مالداری کا فارمولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ. مالداری کی کمی ہے تو حج کرو. اسلام کے اندر یہی نظام ہے. ساری غیبی چیزیں چلتی ہیں کہ خرچ کرو گے مال بڑھ جائے گا. دنیا کے سارے عقل مند، سارے دانشور یہی کہتے ہیں مال جمع کرو، سیونگز سیونگز سیونگ، اور جوڑو مت خرچ کرو، مال بڑھے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو بڑھ جائے گا، خرچ کرو بڑھ جائے گا. اور سود وہ مال کو گھٹاتا ہے. دنیا کی سارے عقل مند کہتے ہیں کہ سود کو لو، سود کو جمع کرو، اس سے کیا ہوگا؟ لینے سے مال بڑھے گا، 10 کے 20 ہوں گے، 20 کے 30 ہوں گے. لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ سود جو ہے وہ مال کو کم کرتا ہے، صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ تو یقیناً یہ مال کا خرچ کرنا اللہ کی رضا کی خاطر یہ بہت زیادہ اہم ہے، پھر یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اسی کی نشاندہی کے مطابق ہو، تو پھر یہ دنیا کے مسائل، اللہ کے آگے التجائیں کرنا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت طلب کرنا، اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو ایک شخص جو خود نہیں جا سکتا یا کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، اور اس پر حج جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے۔ اور حج بدل کے لیے کس کو بھیجے؟ اس میں امت کے اندر ایک چلا چلی رواج ہے کہ میاں کوئی غریب سا آدمی ہے جس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، میاں گاؤں میں سے اٹھا کے بس اس کو بھیج دیتے ہیں، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے حج کے کچھ مناسک نہیں پتہ، اسلام کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے، اور ایسے بہت لوگ جاتے ہیں، خصوصاً ہندوستان کے تو ایسے بے شمار لوگ حج کرنے جاتے ہیں کہ میاں ان کو کسی نے بھیج دیا ہے، لیکن وہ حج نہیں جانتے، حج سیکھے ہوئے نہیں ہیں، حج کا علم نہیں ہے، بلکہ دین کے بنیادی چیزوں سے بھی بعض دفعہ ناواقف ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر ان حج بدل کے تعلق سے کیا ذکر کیا گیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مقام روحہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا قافلہ جا رہا تھا، مقام روحہ پر ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قافلے سے، پوچھا بھائی کون لوگ ہو آپ؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی حج کرنے جا رہے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ نہیں کہ دور سے پتہ چل جائے کہ میاں کوئی سردار آ رہا ہے، ہٹو بچو، ادھر ہٹو ادھر بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 کا مجمع تھا حجۃ الوداع پر، اس مجمع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے طواف قدوم کیا ہے، طواف زیارت کیا ہے، آپ نے طواف وداع کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر نفلی طواف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیے ہیں اس حج کے اندر۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کہیں حدیث میں ایسا نہیں ملتا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ طواف قدوم میں رمل کر رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے کندھوں کو ہلا کر چلنا، وہ رمل کہلاتا ہے، اس سے پہلے طواف میں کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمل کر رہے ہوں اور صحابہ ہٹا رہے ہیں، ہٹو بھائی ہٹو ہٹو، حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے کہ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہٹو ہٹو راستہ صاف کرو، دائیں بائیں سے سیکورٹی پورا گھیر لے گی، قریب نہیں جانے دیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کے اندر، آپ کے حجۃ الوداع میں کوئی ایسا مقام نہیں آیا ہے کہ آپ نے سعی کی ہو یا صفا مروہ دوڑے ہوں، آپ نے طواف کیا ہو، یا حج کے کسی موقع پر کہیں ایسا کوئی معاملہ ہوا ہو کہ ہٹو بچوں کی آوازیں لگی ہوں، ہٹاؤ راستہ صاف کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں بیچ میں انہی کے بیچ میں رچ بس کر رہتے تھے، آپ کا رہنا سہنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو الگ سے ظاہر ہو کہ کوئی بادشاہ، حالانکہ آپ بے تاج بادشاہ تھے، آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ملتی ہے، وہ تعارف کے لیے پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ سے اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ جماعت ملی اور اس نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اسی جماعت میں سے ایک عورت نے اپنے بچے کو اوپر کرا اور کہا کہ یا رسول اللہ ذرا بتائیں ہمیں کیا اس بچے کا حج ہوگا؟ فرمایا ہاں اس بچے کا حج ہے، اس بچے کا بھی حج ہے، مگر اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ معلوم ہوا کہ بچے کا حج ہوتا ہے، اگر بچے کو حج کے لیے لے کے جائے تو اس پر اجر ہے، اس پر حج کا ثواب ہے، لیکن اس کا اجر ماں باپ کو ملے گا۔ مفسرین نے، محدثین نے اس کی وضاحت کی کہ بچے نے اگر بلوغت سے پہلے حج کر لیا ہے تو اس کا حج انشاءاللہ مقبول ہے، اس کا حج کا ثواب ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے اوپر حج کرنے کی استطاعت آئے گی تو اسے حج اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا۔
اس کا فرض حج جو ہے اگر اس پر ہوا بالغ ہونے کے بعد تو وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، وہ ادا نہیں ہوگا، بچپن کا حج اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1354 اور صحیح بخاری کی روایت ہے 1513، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حج کے دوران آپ سے سوالات کیے گئے، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک لڑکی نے سوال کیا، ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے باپ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، اس کی استطاعت نہیں ہے، اور جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج فرض کیا ہے تو میرے باپ پر بھی وہ حج واجب ہو گیا ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ سواری پر بیٹھ سکیں، سفر کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تو اس کی طرف سے حج کر، ان کو تعلیم فرمائی، اس بیٹی کو کہا کہ تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر۔ اب آج کل کیا کہا جاتا ہے، کیمپوں میں بتایا جاتا ہے کہ میاں لڑکی جو ہے وہ مرد کی طرف سے حج نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ رمل نہیں کر سکتی، وہ استوا نہیں کر سکتی، وہ دوڑ نہیں سکتی، تو اس کا حج جو ہے مرد کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان کافی ہے، عمل کے لیے کافی ہے، آپ فرما رہے ہیں بیٹی تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر، تو لڑکی اور مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے تو مرد عورت کی طرف سے بالکل بلا کراہیت حج کر سکتا ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی الگ سے اس کے اندر کہا جائے کہ نہیں جی مرد کا حج بدل مرد ہی کرے گا، عورت کا حج بدل عورت ہی کرے گی، ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ مرد عورت کا اور عورت مرد کا حج بدل کر سکتی ہے، اس کی طرف سے حج کے لیے جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1148 نمبر، اور صحیح بخاری کی روایت ہے 6699، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری بہن نے نظر مانی تھی، میری بہن نے منت مانی تھی کہ وہ حج پر جائے، لیکن وہ تو مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا کروں میں؟ تو فرمایا کہ اگر تیری بہن پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتا؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور ادا کرتا، میں اس کو ضرور ادا کرتا۔ تو فرمایا یہ تو اور افضل اور زیادہ اولا، زیادہ ضروری جو ہے قرض ہے جو اللہ کے ذمے ہے۔ نظر کا ماننا وہ بھی اسی طرح فرض ہو جاتا ہے، حج کو فرض کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ حج کروں گا تو وہ اس کو فرض کر دیتی ہے۔ تو یہ حج جو ہے تو اپنی بہن کی طرف سے حج کر۔ تو محدثین نے کہا کہ اگر حج بدل ایسے شخص کی طرف سے کیا گیا ہو جس نے وصیت نہیں کی ہے، وہ خود نہیں کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے تم حج کر لو، تو ایسا حج درست ہے۔ زندے کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے، مردے کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے، چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، ہر ایک کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ اس بات کی پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران ایک شخص لبیک کہہ رہا تھا، اور لبیک کس طرح کہہ رہا تھا؟ لبیک ان شبرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبیک شبرما کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، حضرت ابن عباس کی ہی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی 1811 نمبر کی، اور اس کو امام شافعی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو میں کہا کہ شبرما کی طرف سے حج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دریافت کیا بھائی شبرما کون ہے؟ کہا کہ میرا بھائی ہے شبرما، اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ تو کہا کیا تو نے اپنا خود کا حج کیا ہے، خود حج کر رکھا ہے تو نے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے تو حج نہیں کر رکھا۔ کہا کہ پہلے اپنا حج کر، پھر اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کر، پہلے اپنا حج کر اور اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کر۔ اس حدیث کو دلیل کہا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر کہ انسان کو پہلے اپنا حج اس کا کرنا ضروری ہے، دوسرے کی طرف سے حج کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان اپنا حج کر لے۔ بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے کی طرف سے حج کر لے گا اور اپنا حج نہیں کیا ہوگا تو یہ دوسرے کی طرف سے اس نے جو حج کیا ہے وہ اسی کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اس کی طرف سے جو حج بدل جس کی طرف سے کیا ہے اس کا ادا نہیں ہوگا۔ اس پر امام احمد بن حنبل اور امام شافعی دونوں جمع ہیں، اللہ یہ کہ امام مالک اور امام حنیفہ وہ کہتے ہیں نہیں جی اپنا حج نہیں کیا ہے تو پھر وہ دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے، اپنا حج اس کا ڈیو رہے گا، اس کا اپنا حج باقی رہے گا۔ لیکن صحیح بات یہی ہے چاہے وہ استطاعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، یعنی ابھی اس پر حج فرض نہیں ہوا ہے، وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا ہے، مستطیع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرے۔ تو ایسے شخص کو بھیجنا جو حج کے تعلق سے جانتا ہو، اس نے اپنا حج کیا ہو
تبھی حج بدل صحیح ہوگا، تبھی جو ہے حج ہمارا صحیح ہوگا۔ ہم مال خرچ کر رہے ہیں تو کم از کم ان احادیث کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا عمل اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عرفات کے میدان میں اور بقیہ مقامات پر بہت دعائیں، التجائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کی ہیں۔ ان میں سے کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہمیں ہمارے جو ہے دن رات ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اپنے معمول میں ان کو شامل کرنا چاہیے۔ وہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو دلوں کے اندر رقت پیدا کرتی ہیں، دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہیں، ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ جب حج کے تعلق سے اتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں تو کم از کم ان کا مختصراً ذکر جو ہے بہت ضروری ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا جو عرفے کے دن کی دعا ہے، وہ سب سے بہترین کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی حمد ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت۔ حج کے ہر موقع پر، خصوصاً عرفات کا میدان جہاں بارش کے قطروں کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، جہاں تیز آندھی اور طوفان سے زیادہ اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اس میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے آگے گڑ گڑانا، کھلے میدان کے اندر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے مانگنا، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرما دیا کہ نہیں، یہ عرفات کا وقفہ یہی اصل میں حج ہے۔ اگر عرفات کے قیام نہیں ہیں، وقوف عرفہ نہیں ہیں، انسان زوال 9 تاریخ کی، 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے تک عرفات کے اندر اس نے وقوف نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہے، اس کو حج اس سال نہیں ملا، اس کو آئندہ سال حج کرنا پڑے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ عرفات کے میدان میں حاضری ہی اصل حج کا رکن ہے، بہت زیادہ قیمتی وقت ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ حاجی خوب کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ کے آگے التجائیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن ڈھلنے کے بعد، وہی شام کا وقت، آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لک الحمد کالذی تقول، اے اللہ تیری تعریف ہے جس طرح تو کہتا ہے، جس طرح تیرا فرمانا ہے، اپنی تعریف جس طرح تو نے خود کی ہے اس طرح تیری تعریف ہے، وہ خیر مما نقول، اور بہت بہتر، اس سے بھی بہتر جو ہم کہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر تیری تعریف ہے، تیری حمد اس سے زیادہ ہے۔ اللہم لک الصلاۃ، اے اللہ تیرے ہی واسطے نماز ہے، ونسکی، اور تیرے ہی واسطے قربانی ہے، ومحیایا، اور تیرے ہی واسطے زندگی ہے، ومماتی، اور تیرے ہی واسطے موت ہے، وَإِلَيْكَ مَآبِي لَكَ رَبِّي تُرَاسِي، اور اے اللہ تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، اور تو ہی وارث ہے، حقیقتاً تو ہی باقی رکھنے والا ہے، ہمارا جو کچھ رہے گا اس سب کا وارث، اس سب کا میراث، وہ سب کچھ تیرے ہی ذمے ہیں، تیرے ہی پاس ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں عذاب قبر سے، وسواس الصدور، اور یہ کہ دلوں کے وسوسوں سے، وشتات الامر، اور کاموں کی بربادی، ان کی ہلاکت، ان کی خرابی سے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما تجیء بہ الریح واعوذ بک من شر ما تجیء بہ الریح، اور جو ہوائیں لے کر آتی ہیں بھلائیاں، ان سب بھلائیاں جو ہواؤں کے ساتھ آتی ہیں، ان سب بھلائیوں کی اے اللہ، ان خیر کی ہم طلبگار ہیں، ان سب کا ہم سوال کرتے ہیں، اور جو برائیاں ہواؤں کے ساتھ آتی ہیں ان تمام برائیوں سے ہم پناہ پکڑتے ہیں۔ العالمین ان تمام برائیوں سے تو ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفات پر میرے اگلے نبیوں نے جو ان کی دعا تھی وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، ولہ الحمد اور تمام تعریفات اسی کے لیے ہے، یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہم اجعل فی قربی نورا، اے اللہ میرے دل کے اندر نور بھر دے، میرے دل کے اندر روشنی پیدا فرما دے، وسمعی نورا اور میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، وبصری نورا اور میری آنکھوں میں نور بھر دے، وفی لسانی نورا اور میری زبان پر نور پیدا کر دے، اللہم اشرح لی صدری اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دے، واعوذ بک من وسواس الصدور اور یہ کہ دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، وشتات الامر اور یہ کہ میرے کاموں میں خرابی پیدا ہو اس سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، وفتنۃ القبر اور یہ کہ قبر کے اندر مجھے آزمایا جائے اس سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل وشر ما یلج فی النہار اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں جو داخل ہوتی ہیں دن کے اندر خیر اور بھلائیاں اور جو داخل ہوتی ہیں رات کے اندر خیر و بھلائیاں، جو شرور اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں جو برائیاں داخل ہوتی ہیں دن کے اندر اور جو برائیاں داخل ہوتی ہیں رات کے اندر، ان تمام برائیوں سے اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، وشر ما تہب بہ الریح وشر بواقع الدہر اور یہ کہ جن برائیوں کے ساتھ ہوا چلتی جو برائیاں اپنے ساتھ ہوا لاتی ہیں ان برائیوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، اور یہ کہ زمانے کی خرابی، زمانے کی بربادی اور زمانے کی برائی سے اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عرفات کے میدان میں، لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، انما الخیر خیر الآخرہ، انما الخیر خیر الآخرہ یقیناً ساری بھلائیاں جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری بھلائیاں حقیقتاً آخرت ہی کی بھلائیاں ہیں، اچھائیاں خیر بھلائیاں وہ آخرت کی ہی ہیں، اور ایک روایت میں ہیں اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ، کوئی عیش نہیں ہے حقیقتاً عیش تو آخرت کا عیش ہی ہے، آخرت کی نعمتیں ہی حقیقتاً آخرت کی نعمتیں ہی بڑی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حکم فرمایا کہ کوئی شخص جو عرفات کے میدان میں جمع ہو وہ کثرت سے یہ دعا کرے، کیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیوں کا سوال کرے، یہ نہیں کہ صرف دنیا انسان طلب کرے، دنیا ہی کے پیچھے لگ جائے کہ بس دنیا کا میرا مسئلہ، میرا مسئلہ، میری اینٹ، میرا گھر، میرا تیل، میرا کھانا، بس اسی میں لگ جائے، بلکہ حقیقتاً آخرت کو بھی اپنی نظروں کے سامنے رکھے۔ آپ کا کہنا، آپ کی لبیک کے ساتھ ان الفاظوں کا کہنا اس وقت اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آخرت کتنی زیادہ ضروری ہے، دنیا کے اندر کتنی بھی نعمتیں مل جائیں، دنیا میں کتنا ہی انسان اچھا رہ لے، دنیا میں چاہے کتنا ہی آرام و سکون کی زندگی ہو، لیکن ایک دن اس کو چھوڑ کر جانا ہے، اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، اس کو جب انسان اپنے آگے رکھے گا تو پھر اس کے لیے دعائیں بھی کرے گا، اور جب دعائیں کرے گا، جب دل سے آرزویں نکلیں گی، جب دل سے پکارے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کے لیے انسان کوششیں بھی کرے گا، اس کے لیے ہاتھ پیر بھی چلائے گا، یہ نہیں ہے کہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے۔ جب دن رات اس کی دعائیں آخرت کے لیے ہوں گی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف دنیا کے لیے پھر دن رات اپنی لگائے، دن رات ہی بس دنیا ہی اس کا مقصد ہو۔ آپ فرماتے اللہ اکبر وللہ الحمد، اے اللہ تو بڑا ہے، تمام تعریفات تیرے ساتھ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 بار آپ فرماتے اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر آپ فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، پھر آپ اس بات کو 3 بار فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی حدیث ہے کہ جب عصر کی نماز آپ پڑھ چکے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز آپ نے ملا کر پڑھی، پھر جب آپ اپنی عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے عرفات میں کھڑے ہوئے، آپ عرفات کے میدان میں آپ کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے پھیلایا اور اللہ اکبر وللہ الحمد کو 3 بار آپ نے کہا،
3 بار آپ نے کہا زور سے اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. اس کو آپ نے 3 بار فرمایا. یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی. اور پھر آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا. اے اللہ میرے اس حج کو مبرور متقبل، جس کو قبول کر لیا جائے، ایسا حج اس حج کو بنا دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اتنی دیر آپ خاموش ہوئے. پھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر دوبارہ اسی طرح 3 بار اللہ اکبر وللہ الحمد کہا. اور آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد اس کو 3 بار کہا. اور پھر یہی کہا اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا. بس یہ آپ یہ عمل بار 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 یہاں تک کہ جب عرفات سے کوچ کیا تب تک یہ آپ بار بار آپ کا یہ عمل تھا. آپ بار بار یہ عمل کر رہے تھے، بار بار آپ کے عمل یہ تھا. یہ سنن بہقی کی روایت ہے 9824. اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ عرفات کے دن جب دن ڈھل گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بلند آواز سے دعا کی اللہم اہدنا بالہدی وزینا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرہ والأولی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی. اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے جیسے تیری ہدایت، ہم کو ہدایت کے ساتھ راہ دکھا، ہدایت کے ساتھ ہدایت عطا فرما. صحیح معنی میں جو ہدایت ہے وہ ہم کو نصیب فرما دے. وزینا بالتقوی اور ہم کو مزین کر دے، ہم کو سجا دے، سنوار دے تیرے خشیت کے ساتھ، تیرے خوف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ. وزینا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی اور ہماری مغفرت فرما دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کو آپ نے زور سے کہا اور پھر آپ نے ہلکی آواز سے کہا اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا مبارکا. اے رب العالمین تو ہمیں عطا کر دے رزق جو حلال ہو، پاک ہو اور بابرکت، برکتوں والا رزق تو ہمیں عطا فرما دے. اللہم انک امرتنی بالدعاء ولک الاجابۃ وانک لا تخلف الميعاد. اللہم انک امرتنی، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا ہے، تو نے ہمیں حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ ادعونی استجب لکم. یہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کہ مجھ سے دعا کر میں اس کو قبول کروں گا. تو کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم انک امرتنی، جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا ہے بالدعاء، دعا کا حکم دیا ہے، ولک الاجابۃ اور پھر اس کو قبولیت بھی تو ہی کرنے والا ہے، ان دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی تو ہے. وانک لا تخلف الميعاد اور تو اپنے وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے. ولا تنقص عہدک اور تو اپنا وعدہ بھی نہیں توڑتا ہے. اللہم ما احببت من خیر فحببہ الینا. اے اللہ جن بھلائیوں سے، جن خیر سے تجھ کو محبت ہے، اے رب العالمین اس خیر کی محبت ہمیں عطا فرما دے، اس خیر سے ہمیں محبت عطا فرما دے. فحببہ الینا ویسرہ لنا پھر ان پر کار پیبند ہونا، ان پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کر دے. ان کی محبت ہے، اچھا لگتا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کوئی عمل لیکن نہیں کر پاتے، ہمیں مشکل لگتا ہے. دل میں سمجھ میں آتا ہے کہ رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہوں، اللہ کے آگے قیام کریں رات کو اٹھ کر، لیکن بھاری لگتا ہے، بھاری محسوس ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ اللہم ما احببت من خیر فحببہ الینا. اے اللہ جس خیر سے تجھ کو محبت ہو، جس خیر کو تو پسند کرے، اس خیر سے، اس خیر کی پسندیدگی اس کو ہمارے دلوں میں ڈال دے. ویسرہ لنا اور اس کو ہمارے لیے آسان بھی کر دے. وما کرہت من شر فکرہہ الینا اور جس چیز سے تو نے نفرت کی، جس شر سے، جس برائی کو تو نے ناپسند کیا ہو، اس برائی کی ناپسندیدگی، اس کی ناپسندیدگی ہم پر کھول دے، اس کو ہم بھی اس کو ناپسند کرنے والے بن جائیں. وجنبناہ اور اس سے ہمیں بچا بھی لے، اس سے، اس برائی سے ہمیں بچا بھی لے. ولا تنزع منا الاسلام بعد اذ هديتنا اور یہ کہ جب تو ہمیں اسلام کی ہدایت دے دے پھر ہم پلٹی نہ ماریں، پھر ہم ہدایت سے پھر ہم مڑ نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہدایت کے بعد پھر ہم برائی کی طرف بڑھ جائیں. ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت ساری دعائیں ہیں، ہم سنتے ہیں کہ آپ بہت ساری دعائیں آپ فرماتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتی وہ دعائیں ہمیں یاد نہیں رہتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تعلیم فرمائی کہ دیکھو یہ دعا کرو
اللہم انی اسألک من خیر ما سألک به نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ به نبیک صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک. دیکھو یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و بھلائیاں طلب کی ہیں العالمین، ان خیر و بھلائیوں میں ان میں ہمیں حصہ ہمیں عطا کر دے، اور جن برائیوں سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں بھی بچا لے العالمین، تو ان سے ہمیں محفوظ فرما دے. اور حقیقتاً تو ہی ہے جس سے مانگا جائے، جس سے طلب کیا جائے، اور تو ہی ہے جس سے مرادیں جس سے پوری ہونے والی. برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت بلا شبہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ عرفے کے دن جب دن ڈھلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ تھی. اس کو امام طبرانی نے دعا کے اندر ذکر کیا ہے، اور شرح المناسک میں ملا علی قاری نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ملا علی قاری انہوں نے یہ حج کے مناسک پر کتاب لکھی لیکن حج نہیں کیا. ابھی میں نے حج بدل کے تعلق سے آپ سے کچھ باتیں شروع میں عرض کی تھی. ملا علی قاری عالم ہیں، انہوں نے حج پر کتاب لکھی مستقل جو مقبول ہوئی، بہت زیادہ فیمس کتاب ان کی ہو گئی مناسک ملا علی قاری. اور اس کتاب لکھنے کے ایک عرصے کے بعد پھر ان کو حج کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت حاصل ہوئی، یہ حج کے لیے گئے. اب جو حج پر پہنچتے ہیں تو حج پر طواف کرنا جو شروع کرتے ہیں تو الٹا طواف شروع کر دیا. اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کو بوسہ دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف اپنے چلے، لیکن یہ الٹا بائیں طرف چلنا شروع کر دیا ایک دم. تو وہاں ایک شخص تھا، اس نے ان کو پکڑ لیا، نے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں غلط کر رہے ہیں، آپ کا عمل غلط ہے. کیا آپ نے یہ کتاب نہیں دیکھی ہے ملا علی قاری کی؟ دیکھیے اس کتاب کے اندر ذکر ہے کہ اس طرح جو ہے طواف اس طرح کرنا ہے، اور آپ کر رہے ہیں الٹا طواف. تو تھیوری الگ چیز ہے اور پریکٹیکل الگ چیز ہے. بڑے بڑے جا کر وہاں پر دماغ گھوم جاتا ہے حرم کے اندر. اس وقت تو اتنا لمبا چوڑا معاملہ تھا بھی نہیں، اب تو بہت لمبا وسیع جو ہے مطاف، اتنا بڑا مطاف ہوتا ہے، انسان ویسے ہی جا کے بہکنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ کا کچھ جوش بھی دل کے اندر جوش بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے دل کے اندر، وہ کیفیت بھی ہوتی ہے، انسان کچھ کا کچھ عمل شروع کر دیتا ہے، انسان کے ہوش باقی نہیں رہتے. تو اس لیے خصوصاً جب انسان اپنا حج کر رہا ہے تو معاملہ الگ ہے، وہ تو کرنا ہی، اس کو تو سنبھل کے کس طرح کرنا ہی ہے. لیکن جب حج بدل کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا شخص حج کرے جس نے پہلے سے حج کیا ہو. اس کے اوسان زیادہ باقی رہتے ہیں جو پہلے سے واقف ہو، جو پہلے سے زیادہ جاننے والا ہو. تو کیا دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو کی؟ اللہم انکا تعلم و ترا مکانی، اے اللہ تو جانتا ہے اور تو میرے مکان کو دیکھتا ہے، جہاں پر میں ہوں میری جگہ کو تو دیکھتا ہے. وہ تسمع کلامی، اور میرے کلام کو جو کچھ میں بولتا ہوں تو اس کو سنتا ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہم انکا تسمع کلامی وترا مکانی. اس طرح کے الفاظ دوسری دعا کے اندر ہیں. یہاں پر ہیں اللہم انکا تعلم وترا مکانی، اللہ تو جانتا ہے اور تو میری جگہ کو دیکھتا ہے. وتسمع کلامی، اور میرے میں جو کچھ بولتا ہوں، جو میرا بولنا ہے تو اس کو سنتا ہے. وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي، اور اللہ تو جانتا ہے جو میں چھپاتا ہوں اور جو میں ظاہر کرتا ہوں، جو میرا ظاہر ہے اور جو میرا باطن ہے تو اس کو جانتا ہے. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي، اور کچھ بھی میرا کام جو ہے تجھ سے چھپا ہوا نہیں. میرے سارے کام، میرے سارے مسئلے تجھ پر ظاہر ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تجھ سے چھپا ہوا ہے. وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اور میں ایک بالکل محتاج فقیر کی طرح تجھ سے سوال کرتا ہوں. میں کیا ہوں؟ ایک باعث الفقیر، بالکل گرا پڑا، بالکل محتاج، ایک محتاج فقیر کی طرح. المستغیث المستجیر، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک محتاج کی طرح، ایک فقیر کی طرح. والمستغیث، ایک فریاد کرنے والے کی طرح، ایک پکارنے والے کی طرح. المستجیر، ایک پناہ مانگنے والے کی طرح. الوجل المشفق، ایک ڈرے ہوئے، خوف زدہ اور بالکل بہت زیادہ خوف زدہ اور ڈرے ہوئے کی طرح تجھ سے سوال کرتا ہوں. المقر معترف بذنبی، اور ایک اپنے گناہوں کے اقرار کرنے والے کی طرح میں تجھ سے سوال کرتا ہوں.
اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرا سوال کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ ایک مسکین سوال کرتا ہے. اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. یا پھر ایک روایت کے اندر الف لگایا گیا ہے، وہاں سے با کو نہیں ملایا گیا. وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اور میں گڑ گڑاتا ہوں تیرے آگے ایک گناہ گار بہت زیادہ گناہوں میں گرا ہوا ذلیل کی طرح تجھ سے میں سوال کرتا ہوں. وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اور میں تجھ کو پکارتا ہوں ایک دعا مانگنے والے، ایک ایسے دعا مانگنے والے کی طرح جو بہت زیادہ ڈرا ہوا ہو، ڈرنے والا ہو اور تکلیف میں ہو. خائف الضریر، ڈرا ہوا اور تکلیف شدہ، ضرر کے اندر جو ہے. من خضعت لک رقبتہ، جس کی گردن تیرے آگے دب گئی ہے. وفاضت لک عیناہ، اور جس کی آنکھیں تیرے آگے رو پڑی ہوں، جس کی آنکھیں تیرے آگے بہہ چلی ہوں. ونحل لک جسد، اور جس کا جسم تیرے آگے دبلا ہو گیا ہو. اور ایک روایت میں ہے وذل جسد، اور ذلیل جسم کی طرح، جس کا ذلت سے گرے پڑے جسم سے، جس کا جسم گرا پڑا ہو، ایسے اس طرح سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَرَغِمَ لَكَ أَنفُهُ، اور میری ناک خاک آلود ہو گئی، اس طرح میں جو ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہم لا تجعلنی بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ تو نہ کر مجھ کو، میری دعا کو، کہ وہ محروم، جو قبول نہ ہو، جو واپس لوٹا دی جائے، جو محرومی کی والی ہو، شقی. ایسی دعا میرے رب میری دعا کو، میری پکار کو ایسا نہ بنا. وَقُمْ بِي رَؤُوفَ الرَّحِيمَ، اور مجھ پر مہربان رہے، رحیم، رؤوف الرحیمہ، نرمی کر مجھ پر اور مجھ پر رحم فرما. یا خیر المسئولین یا خیر المعطین، اے وہ ذات جو تمام سوال کرنے والے، جن سے سوال کیا جائے ان سب میں سب سے بہتر وہ ذات جس سے سوال کیا جائے. اے وہ ذات جو عطا کرے، اور ان عطا کرنے والوں میں جتنے عطا کرنے والے ہیں، ان عطا کرنے والوں میں سب سے بہترین عطا کرنے والے، اے یا ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفات اے اللہ تیرے لیے ہیں جو تمام جہان کا، تمام عالم کا پالنہار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت گڑ گڑا کر، بہت عاجزی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں دل سے، جتنی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم کتاب میں سے دیکھ کر ہی پڑھیں، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں، جو آپ نے کچھ دعائیں آپ نے خصوصی طور پر پڑھی ہیں، ان دعاؤں کو سمجھ کر ان کے معنی کے ساتھ انسان پڑھے تو دل پر رقت طاری ہوتی ہے. اصل اس دن اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے آگے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو طلب کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اصرار ہے، اللہ کے آگے جو دل سے دعا نکلے، چاہے وہ اردو میں ہو چاہے عربی میں ہو، جو دعا دل سے نکلے انسان وہ حج کے میدان میں، عرفات کے میدان کے اندر وہ دعا کرے. اور ہم کیا کریں؟ ایک آدمی حج کرنے 1 سال جا سکتا ہے، 2 سال جا سکتا ہے، 3 بار جا سکتا ہے، لیکن ہر سال تو حج کرنے نہیں جاتا. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ ہم ان ایام کو کس طرح گزارتے ہیں، خصوصاً عشرۂ ذی الحج، جن ایام میں یہ حج کیا جاتا ہے. آگے آنے والا ہے، ابھی 10 دن بعد آنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کوئی ایسا نیکی ہے ہی نہیں جو ان ایام سے زیادہ، عشرۂ ذی الحج سے زیادہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند. اس عشرے کے اندر، اس شروع کے 10 دنوں کے اندر جس کے اندر حج کیا جا رہا ہے، اس ایام کے اندر کی گئی نیکی، ایک آدمی اپنے مقام پر رہ رہا ہے لیکن وہ صدقات و خیرات، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، دوسروں کو تعلیم دینا، دوسروں کو دعوت دینا، سیکھنا سکھانا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنا، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقات و خیرات کرنا. ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے اجر کے برابر حیثیت رکھتا ہے. ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادتوں کے بقدر اجر رکھتی ہے، بعض روایتوں میں ملتا ہے. مطلب بہت، یہ ایام جو ہیں بہت زیادہ قیمتی ایام ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے. بعض محدثین نے لکھا یہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہیں، رمضان کے اندر نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبوبیت سب سے زیادہ ہے، رمضان سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں یہ ایام.
یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم نے حج کے تعلق سے سنا اتنا قیمتی حج، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کس طرح غفلت سے یہ ایام گزرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے کہ اس عشرے کے اندر انشاءاللہ ہم فلانا نیکی کا کام خصوصی طور پر اس عشرے میں کریں گے، ہم فلانا کام کریں گے، ہم جو ہے اس کے اندر صدقات و خیرات کریں گے، فلانا یہ بھلائی کا کام اس کے اندر کریں گے؟ فرمایا کہ اس عشرے سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی عمل، کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی بڑا ہوا ہے یہ؟ تو رمضان کے تعلق سے تو علماء نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جہاد تو بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جہاد سے بھی بڑھ کر ثواب ہے کیا اس عشرے کے اندر کسی نیکی کا انسان کوئی نیکی انجام دے؟ کیا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا ولا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ مگر یہ کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جائے، جہاد کے لیے جائے، اور اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر جائے، اور پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے کر آئے، یعنی شہید ہو جائے، وہ تو ممکن ہے کہ وہ اجر میں بڑھ جائے گا، لیکن اس کے ماں سوا کوئی نیکی اس عشرے میں کی گئی جو انسان اپنے گھر پر، اپنے مقام پر ہے، لیکن وہاں پر اس کے باوجود نیکی کا موقع ہمارے پاس حاجی جاتا ہے۔ مدینے کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا موقع کا ذکر فرمایا، یعنی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر جانے سے پہلے انسان اچھی طرح سے تیار ہو، خوشبو لگائے، پاک صاف ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کی نیت سے سفر کرے، قبر کی نیت سے سفر نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، قبر کی نیت سے میری قبر پر ہجوم مت لگاؤ، تو قبر کی نیت سے سفر نہیں کرنا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ہے۔ پھر جب مسجد نبوی میں انسان پہنچا ہے تو وہاں پر ریاض الجنہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، اور آپ کا روضہ ہے جہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے، اس کے بیچ کی جگہ وہاں پر ستون سفید رنگ کے ہیں۔ پوری مسجد، جو پرانی مسجد جو سب سے آگے مصلی کی طرف جائیں گے تو پرانی مسجد کے ستون کا رنگ الگ ہے، اور اس جگہ کارپیٹ بھی آپ کو الگ رنگ کا نظر آئے گا، سفید رنگ کا، اور ستون بھی سفید رنگ کے نظر آئیں گے۔ تو اس مقام پر وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس مقام پر نماز پڑھنا، آدمی کوشش کرے کہ وہاں پر 2 رکعت نماز کم از کم ادا کر، اور بہترین وقت ہے کہ انسان جو ہے اس وقت عام طور پر بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ ایک بہت آسان سا نسخہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسجد مدینہ منورہ میں ہے، مسجد القباء۔ وہ مسجد قباء جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں پر 2 رکعت نماز کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے برابر بتایا۔ 2 رکعت 4 رکعت انسان وہاں جا کر نماز پڑھ لے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کی تعریف فرمائی ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق فی، وہ مسجد جس پر حق ہے کہ وہاں پر نماز پڑھی جائے، جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر، یعنی تقوی کی بنیاد پر جس کی جو ہے نیو ڈالی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر سب سے پہلے جو مسجد جس کے اندر نماز پڑھی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اس کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو لوگوں نے دریافت کیا، معلوم ہوا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ تمہاری تعریف کی گئی ہے کہ تم پاکی کو پسند کرتے ہو؟ کہا کہ ہم استنجا کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، ہم ڈبل جو ہے استنجا جو ہے اس طرح کرتے ہیں زیادہ پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف فرمائی ہے۔ تو اس مسجد میں جانے کا بہت آسان راستہ ہے، آدمی ویسے زیارت کے لیے جا رہا ہے، لیکن اگر کسی کو آدھے پون گھنٹے چلنے میں کوئی مذاق ہے نہیں ہے تو وہ جہاں فجر کی نماز پڑھے وہ روضے کے برابر میں سے سلام کہتا ہوا نکل جائے، اور باہر جو نکلے گا تو بالکل منہ کے سامنے دائیں ہاتھ کی طرف اسی میدان میں آگے کی طرف جائے گا تو راستہ مل جائے گا، شارع قباء کے نام سے پورا روڈ ہے، ورنہ گوگل کھولو اور راستہ دیکھو قباء کا، کسی سے پوچھو گے بڑا آرام سے پتہ چل جائے گا قباء مسجد کی قباء کدھر ہے، سیدھا روڈ چلا جا رہا ہے، اس کے اراور کی راستوں سے بھی جائیں گے تو بھی قباء پہنچ جائیں گے۔ آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ کی نارمل آدمی چلتا ہوا مسجد قباء پہنچ جائے گا۔ وہاں جا کے 2 رکعت 4 رکعت نماز انسان نے پڑھی، اشراق کا وقت ہے، نماز پڑھی، دعائیں کریں، اور یہاں سے واپس آپ آ جائیں آرام سے ٹہلتے ہوئے۔ آپ جیسے ہی واپس مسجد نبوی کے اندر اسی گیٹ سے جب آپ واپس گھسیں گے تو آپ کو ریاض الجنہ جو ہے اس کے اندر بہت کم، زیادہ تر لوگ ناشتہ کرنے جا چکے ہوتے ہیں، مسجد اکثر خالی ہو چکی ہوتی ہیں، عورتوں کا وقت شروع ہو گیا ہوتا ہے، تو یہ ریاض الجنہ کا یہ حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو بہت کم مختصر لوگ میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آپ آرام سے نماز اس وقت ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنے کا بہترین وقت، یہ عمرے کا اجر مدینے میں مل رہا ہے۔ ایک عمرہ جو گھر میں آپ کو روزانہ ملتا ہے، لیکن کون اٹھے، فجر کی نماز کون پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی
جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو گیا، پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز اس نے ادا کی، 2 رکعت نماز اس نے ادا کی، تو وہ ایسا ہے کہ اس نے حج اور عمرے کا اس کے لیے اجر لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تامتن، انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا تامتن تامتن تامتن، پورا 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 کا پورا حج اور عمرے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی 586 نمبر کی حدیث ہے، اور کہا کہ وہ حدیث حسن غریب۔ تو یہ حدیث، اس حدیث پر عمل کہ ہم روزانہ حج اور عمرے کا اپنی نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ حج نہیں کرنے جا رہے، غریب آدمی ہیں، نہیں کرنے جا سکتا، روزانہ کر سکتا ہے، کوشش تو کر، جذبہ تو پیدا کر اپنے اندر، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، یہ ایام ہیں، اللہ کے آگے رو گڑ گڑاؤ، روزانہ عمرہ حج اور حج کا ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، لیکن ہمارا فجر کا کیا معاملہ ہے؟ ہماری بس 4 وقت کے ہم نمازی ہیں، فجر کی نماز اللہ ماشاء اللہ پڑھیں گے تو دیر سے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے بس چل جاتا ہے، جیسے تیسے کر کے جمعے کی نماز بھی ہو جائے تو ہو جائے، بڑا ہم اللہ پر بڑا احسان کرتے ہیں۔ تو ضرورت ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی، موت سے پہلے وہ نیکیاں جو کل آخرت والے دن جو ذخیرہ جس کی ضرورت محسوس ہوگی، جو محسوس ہوگا کہ ہم نے کچھ کمایا ہے، کچھ لے کر آئے ہیں، اس کا موقع بہت کم ہے، کتنا ہی اچھا گزار لو، ایک وقت آتا ہے انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے پاس ملاقات کے لیے جانا ہے۔ آج تک کوئی باقی نہیں رہا۔ آج اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں، آج کے 50 سال بعد شاید ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، اور 100 سال بعد تو یقیناً ان میں سے کوئی نہیں ہو، اور آج سے 100 سال پہلے جو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے آج کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم کر لیں عمل، تیار ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں کا شوق و جذبہ جو کما ہونا چاہیے العالمین، وہ ہمیں شوق و جذبہ مرحمت فرما دے العالمین۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی العالمین ہمیں توفیق عطا فرما العالمین۔ تو تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام بیماروں کو اللہ تو شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما۔ یا حلیم یا کریم ربی اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے رب العالمین، اے اللہ حجاج جو تیرے گھر کے لیے جا رہے ہیں العالمین، ان کے حج کو العالمین تو قبول فرما لے، اور العالمین ان کی دعاؤں میں العالمین ہمارا بھی حصہ العالمین تو ہمیں عطا فرما دے العالمین۔ اے اللہ تو ہماری بھی گناہوں کو، لرزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے العالمین۔ تو ہمارے جتنی غلطیاں اور لرزشیں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں العالمین، ان سب کو معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک عمل اور کیا ہے عرفات کے میدان میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کو 100 مرتبہ، اور درود شریف کے آخر میں اللہم کہ اللہ تو ہم کو بھی اسی طرح، ہم دعاؤں کی کتابوں میں دیکھیں کہ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح ہمارے حق میں بھی یہ درود اور رحمت تو قبول فرما لے۔ تو دعائیں کی ہیں یہ 100 مرتبہ، جس نے یہ عمل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی، ان کی مغفرت کر دی، اور آج عرفات والوں میں سے جس کے لیے دعا کریں اس کی بھی میں جو ہے اس کے لیے بھی ان کے شفاعت کو قبول کروں۔ تو بہت فضیلتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو ہم دیکھیں، معلوم کریں، اہل علم سے معلوم کریں کہ ان کو کیسے پڑھا جائے گا اور کس طرح ہم عمل کریں، سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔